السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام العارفین آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ اگست ہے اور 14 اگست کی تیاریاں جاری و ساری ہیں، اور جشن آزادی منانے کے لیے مختلف تقریبات کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی تیاریاں جاری ہیں۔ سیاسی، مذہبی اور تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں اس جو جشن آزادی ہے کے دن کو مناتے ہیں اور بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مناتے ہیں، نوجوان، بزرگ اور جتنے بھی طبقات معاشرے کے سب اس حوالے سے تیاریاں کرتے ہیں اور بھرپور اپنے اپنے جس طرح کسی کو بہتر لگتا ہے وہ مناتے ہیں۔ لیکن اس 14 اگست سے پہلے قبل میرا آپ سب سے یہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا ہے اور یہ جو مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا۔ پچھلے سال میں نے ایک علامہ صاحب کا بیان سنا تھا، وہ پنجابی میں کہہ رہے تھے کہ قوم نو دسو نا یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا ہے، یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا، یہ اس قوم کو بتائیں، اور وہ مقصد کیا تھا۔ ہم اس مقصد سے بہت زیادہ ہٹ چکے ہیں۔ آپ 14 اگست پہ اگر روڈ کے اوپر آپ کا کوئی رشتہ دار نوجوان ہے جو ویلنگ کر رہا ہے، اس سے روک کے سائڈ سے کھڑا کر کے پوچھے نا کہ وہ مقصد کتنا پورا کیا اور جو پاکستان حاصل کیا گیا تھا کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، یقیناً جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا بھی وہ کہے گا جی چھوڑو، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، ہم ان کو حل نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات ہے کہ آج ہم اتنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کون سی ایسی کوئی برائی بتا دیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں عروج نہیں ہے۔ جس بھی سماجی برائی کو دیکھتے ہیں، جس بھی معاشرتی برائی کو دیکھتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے اس ملک میں عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ ان تمام بیماریوں کو، ان تمام جو خرابی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اس مقصد کو زندہ کرنا ہے اور اس مقصد پہ عمل کرنا ہوگا کہ جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو قائدین تھے اس وقت کے، انہوں نے بتایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کی بنیاد پہ ہم نے یہ وطن لیا اور ہم نے اس چیز کو کتنا پورا کیا۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے کامیاب اب تک ہو چکے ہیں اور کتنے نہیں ہوئے۔ ہم نے صرف دستور بنایا اب تک، صرف ان کا جو تھا، جو علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ایک جمہوری اور اسلامی جو آئین ہے وہ اس ملک میں وہ ہے، اس کے علاوہ نظام جو چاہتے تھے وہ بالکل بھی نہیں، اب تک نہیں ہم کرا سکے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس جو وطن کا مقصد تھا اس کو کتنا پورا کیا ہے۔ 70 سالوں میں ہم نے کتنی جدوجہد کی ہے، ہمارے بانیان پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اس وقت کے عورتوں، بچوں، بوڑھوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر وہ پاکستان کی تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیجئے، مطالعہ کیجئے، اس کو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ کتنے اس وقت ان لوگوں نے کس طرح قربانیاں دی، چاہے وہ عورتیں ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، سب نے کتنی جد و جہد کی، کتنی اپنی جو خون یہ وطن جو ہے وہ خون کی قربانیوں کے اوپر بنا ہے، انہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں۔ ٹرینیں آ رہی تھی، آگ کسی میں لگا دی گئی، لوگ ادھر سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، راستے کے اندر ان کو گلے کاٹ دیے گئے، عورتوں کی عزت لوٹی گئی، کچھ عورتوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کنوؤں کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز سوچیں کہ ان سب نے کیوں کیا تھا۔ میں آخر میں تمام جتنے بھی اسکالرز ہیں، جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، جتنے بھی علم نگار ہیں، جتنے بھی اسپیکرز ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی کسی بھی شعبے سے آپ تعلق نہیں رکھتے، نہ آپ جرنلسٹ ہیں، نہ آپ پولیٹیشین ہیں، نہ آپ کالمنسٹ ہیں، نہ ہی آپ رائٹر ہیں، نہ ہی آپ اسپیکر ہیں، نہ ہی آپ ایک عالم دین ہیں، لیکن آپ ایک والد تو ہیں نا، آپ کسی کے بھائی تو ہیں نا، آپ کسی کے بیٹے تو ہیں نا، آپ کسی کے دوست تو ہیں نا، اپنے دوستوں کو بتائیں، آپ کے جن دوستوں سے ملاقات ہو، فون پہ بات ہو، ان کو بتائیں کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے
جو اولادیں ان کو بتائیں، ان کو گھر میں بٹھا کے بتائیں کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا اور ہم نے اب تک کیا کیا اس وطن کے لیے، ہم نے کیا کیا. ہم اگر یاد رکھیں ہماری دنیا میں پہچان جو ہے نا یہ اس وطن کی وجہ سے ہے. اگر یہ ہے تو ہم ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کہیں پر بھی ہمیں کوئی ایک پانی کا گلاس بھی کوئی اور ملک ہمیں نہیں پلائے گا. یہ بات یاد رکھیں، آج اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے اور بتائیں، لکھیں. آپ اگر لکھتے ہیں تو یہ ضرور لکھیں کہ ہم نے اس مقصد کو اجاگر کریں. میرا یہ جو ویڈیو بنانے کا آج کا جو مقصد ہے اور یہی مقصد تھا کہ جو قوم ہے، جتنے بھی ہم پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو، عوام ہے، سب کو یہ اسی طرف راغب کیا جائے کہ اس مقصد کو زندہ کریں، اس مقصد پہ عمل شروع کریں. کیونکہ وہ مقصد، اگر ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا تو پوری دنیا ہمارے پیچھے ہوگی اور ہم سب سے آگے ہوں گے. دنیا ہمارے پیچھے چلے گی، دنیا ہماری مثالیں دے گی. نہیں تو پہلے بھی بہت سی قومیں آئی اور چلی گئی اور ہم بھی چلے جائیں گے. یہاں سے رہنا اس زمین پر کسی نے بھی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ضرور ہے. تو مرنے سے پہلے کچھ اپنے وطن کے لیے، کچھ دین اسلام کے لیے، کچھ اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے کچھ کر کے جائیں تاکہ وہ مثال بن جائے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور مزید اسی طرح کی جو بامقصد چیزوں کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے غلام العارفین ود نظریاتی پوائنٹ، اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ لیٹسٹ جو ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل جائے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.